پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب سر ڈان براڈمین، دنیائے کرکٹ کی تاریخ کے عظیم آسٹریلوی بیٹسمین کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ 1 جنوری سن 1927 کو ڈان براڈمین کو نیو ساؤتھ ویلز کی بی ٹیم، جس کا نام سینٹ جارج کرکٹ کلب تھا، کے لیے منتخب کر لیا گیا، جہاں پر وہ اس کلب کی طرف سے کھیلنے لگے، لیکن انہیں اس میچ کو کھیلنے کے لیے ہر ہفتے کے روز بورال سے سڈنی تک کا 81 میل کا سفر طے کر کے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پہنچنا ہوتا تھا۔ بالآخر 16 دسمبر سن 1927 کو 19 سالہ ڈان براڈمین کو نیو ساؤتھ ویلز کی کرکٹ ٹیم کی جانب سے اپنا پہلا فرسٹ کلاس میچ جنوبی آسٹریلیا کی مضبوط ٹیم کے خلاف ان کے ہوم گراؤنڈ پر یعنی دی اوول ایڈیلیڈ میں کھیلنے کا موقع ملا۔ ڈان براڈمین کو اپنا پہلا فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کا یہ موقع نیو ساؤتھ ویلز کی کرکٹ ٹیم کے تجربہ کار بیٹسمین آرچی بالڈ جیکسن کے زخمی ہونے کے باعث ٹیم سے باہر ہونے کی وجہ سے ملا تھا۔ ڈان براڈمین نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے پہلے ہی فرسٹ کلاس میچ میں جنوبی آسٹریلیا کے خلاف شاندار سنچری اسکور کر کے کرکٹ کی تاریخ کے اپنے سنہری مستقبل کے دور کا آغاز کر دیا۔ ڈان براڈمین کا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کا آغاز۔ ڈان براڈمین نے اپنے اس پہلے تاریخ ساز فرسٹ کلاس کرکٹ میچ میں نیو ساؤتھ ویلز کی ٹیم کی جانب سے جنوبی آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی پہلی اننگز میں 118 رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈان براڈمین نے اپنے کیریئر کے اس اولین فرسٹ کلاس میچ میں آسٹریلیا کے عظیم لیگ اسپنر باؤلر کلیرنس وکٹر گریمٹ کی ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں ان کی شاندار لیگ اسپن بولنگ کا سامنا بھی کیا تھا، جو آسٹریلیا کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے ایک مستقل رکن تھے۔ اس میچ میں ڈان براڈمین نے اپنے تیز قدموں کا استعمال، ٹھنڈ مزاجی، اعتماد اور تیز اسکور کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ پیش کیا تھا۔ مارچ 1928 میں اس سیزن کے آخری میچ میں ڈان براڈمین نے نیو ساؤتھ ویلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے شیفیلڈ شیلڈ ٹرافی کی چیمپئن ٹیم وکٹوریہ کے خلاف بھی سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر اپنی پہلی فرسٹ کلاس سنچری اسکور کی تھی۔ ڈان براڈمین نے 225 منٹ میں 134 رنز کی یہ برق رفتار اننگز کھیلی تھی، لیکن ڈان براڈمین کی بیٹنگ کے ان شاندار کارناموں کے باوجود بھی انہیں نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والی آسٹریلیا کی سیکنڈ ٹیم کے لیے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ تو تب ڈان براڈمین نے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہونے کے لیے بورال سے سڈنی مستقل سکونت اختیار کرنے کا مشکل فیصلہ کر لیا۔ ڈان براڈمین کا ایشز ٹیسٹ سیریز کے لیے انتخاب اور ان کا پہلا ٹیسٹ میچ۔ سن 1928 سن 1929 میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ایشز سیریز کھیلنے کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کیا۔
یہ انگلینڈ کا اپنی ایشز ٹرافی کو بچانے کا دورہ تھا۔ اس دورے میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو شکست فاشت دے دی تھی اور آسٹریلیا کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو بمشکل تمام اس سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ میں، جو کہ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر 8 مارچ سن 1929 سے لے کر 16 مارچ 1929 کے درمیان کھیلا گیا تھا، کو 5 وکٹوں سے جیتنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ انگلینڈ نے آسٹریلیا کو اس ایشز ٹیسٹ سیریز میں 4-1 کے بھاری بھرکم مارجن سے عبرتناک شکست دے دی تھی۔ سن 1928-1929 کے اس دورہ آسٹریلیا میں انگلینڈ کے نوجوان بیٹسمین والٹر ریگنالڈ ہیمنڈ نے ریکارڈ توڑ 905 رنز 113.12 رنز فی اننگ کی بیٹنگ اوسط سے بنا ڈالے تھے، جو کہ اس دور میں ایک ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا نیا عالمی ریکارڈ تھا۔ اس دوران ڈان براڈمین جائیدادوں کی خرید و فروخت کرنے والے اسی ایجنٹ پرسی نارمن ویسٹ بروک کے ساتھ ہی منسلک رہے اور بعد ازاں وہ کھیلوں کا سامان فروخت کرنے والے ایک خوردہ فروش تجارتی ادارے جس کا نام مک سمنز لمیٹڈ تھا کے ساتھ بھی کام کرتے رہے تھے۔ سن 1928-1929 کے کرکٹ سیزن کے دوران شیفیلڈ شیلڈ کے اپنے پہلے ہی میچ میں ڈان براڈمین نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کی پہلی ٹیم نیو ساؤتھ ویلز کی جانب سے کھیلتے ہوئے کوئنز لینڈ کے خلاف اس فرسٹ کلاس میچ کی دونوں اننگز میں شاندار سنچریاں اسکور کی تھیں۔ انہوں نے اس میچ میں بالترتیب 131 اور 133 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی تھیں۔ شیفیلڈ شیلڈ کا یہ یادگار میچ 27 اکتوبر 1928 سے لے کر 1 نومبر سن 1928 کے درمیان برسبن کے ایگزیبیشن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا تھا۔ اس میچ میں ڈان براڈمین کی اس شاندار کارکردگی کی بنیاد پر ہی ان کا آسٹریلیا کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں انتخاب کیا گیا تھا۔ سن 1928-1929 کے انگلینڈ کے دورہ آسٹریلیا کے دوران ڈان براڈمین نے نیو ساؤتھ ویلز کی جانب سے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے 87 اور 132 رنز ناٹ آؤٹ کی شاندار اننگز بھی کھیلی تھیں۔ انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے خلاف ڈان براڈمین کی اس شاندار کارکردگی کے اعتراف میں ڈان براڈمین کو اس ایشز ٹیسٹ سیریز میں ٹیسٹ کیپ دے دی گئی اور انہیں اس ایشز ٹیسٹ سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ڈان براڈمین نے اپنا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ 30 نومبر سن 1928 کو انگلینڈ کے خلاف برسبن کے ایگزیبیشن کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا تھا۔ اس ٹیسٹ میچ میں ڈان براڈمین کسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ پیش نہیں کر سکے تھے اور وہ اپنے اس پہلے ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں محض 18 اور 1 رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ اس ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 675 رنز کے بھاری مارجن سے ذلت آمیز شکست دی تھی، جو کہ رنز کے لحاظ سے کسی بھی کرکٹ ٹیم کی سب سے بڑی شکست کا عالمی ریکارڈ ہے اور یہ عالمی ریکارڈ آج تک برقرار ہے۔ ڈان براڈمین کی بیٹنگ کی اس ناکام کارکردگی کے باعث انہیں ایشز سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں سزا کے طور پر ڈراپ کر کے 12واں کھلاڑی بنا دیا گیا تھا، لیکن پھر اس ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں، جو کہ 29 دسمبر سن 1928 سے لے کر 5 جنوری سن 1929 کے درمیان میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا گیا تھا، اس ٹیسٹ میچ میں ڈان براڈمین کو دوبارہ طلب کر لیا گیا تھا اور ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں دوبارہ واپسی ہوئی تھی۔ ڈان براڈمین نے آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے اسکور
351 رنز میں اپنی پہلی ٹیسٹ سنچری سکور کی جب انہوں نے 112 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی، لیکن اس ٹیسٹ میچ میں بھی آسٹریلیا کو انگلینڈ کے ہاتھوں 3 وکٹوں سے شکست اٹھانی پڑی تھی۔ پھر ڈان براڈمین نے اس ایشز سیریز کے 5ویں کرکٹ ٹیسٹ میچ میں، جو کہ 8 مارچ سن 1929 سے لے کر 16 مارچ 1929 کے درمیان میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر ہی کھیلا گیا تھا، اس ٹیسٹ میچ میں بھی آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے اسکور 491 رنز میں انہوں نے ایک اور سنچری بھی اسکور کی تھی۔ ڈان براڈمین نے اپنی اس اننگ میں 123 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا کو اس ٹیسٹ میچ میں اس ایشز سیریز کی واحد فتح 5 وکٹوں سے حاصل ہوئی تھی۔ آسٹریلیا کو انگلینڈ کے ہاتھوں اس ایشز ٹیسٹ سیریز میں 4-1 کے بھاری مارجن سے شکست ہوئی تھی۔ سن 1928 سن 1929 کی اس ایشز سیریز میں ڈان براڈمین نے مجموعی طور پر 4 ٹیسٹ میچوں کی 8 اننگز میں ایک دفعہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 468 رنز بنائے تھے، جس میں ان کی 2 سنچریاں اور 2 نصف سنچریاں بھی شامل تھیں، اور ان کی رنز بنانے کی اوسط 66.85 رنز فی اننگز رہی تھی۔ ڈان براڈمین انگلینڈ کے دورہ آسٹریلیا کی 1932-1933 کی اس بدنام زمانہ باڈی لائن ایشز کرکٹ سیریز کا بھی حصہ رہے تھے، جو کرکٹ کی تاریخ کے چہرے پر ایک بدنما داغ کی حیثیت سے اور کرکٹ کے کھیل پر ایک بدنما دھبے کی طرح آج بھی محفوظ ہے۔ اس ایشز ٹیسٹ سیریز کا بنیادی مقصد ڈان براڈمین کی انگلینڈ کے خلاف تباہ کن بیٹنگ کو روکنے اور آسٹریلوی ٹیم کو غیر روایتی حربوں کے ذریعے مغلوب کر کے آسٹریلیا کی طاقتور ٹیم کو ہرانا مقصود تھا۔ 1932-1933 کی اس بدنام زمانہ باڈی لائن ایشز کرکٹ سیریز میں آسٹریلوی بالرز نے اپنے تمام فیلڈرز کو آن سائڈ پر کھڑا کر کے آسٹریلوی ٹیم کے کھلاڑیوں پر اپنی تیز باؤلنگ کے ذریعے ان کے جسموں پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے آسٹریلیا کے کئی بیٹسمین متعدد دفعہ زخمی ہوتے رہے تھے، اور وہ بجائے کرکٹ کے کھیل پر اپنی توجہ مرکوز کرتے، وہ اپنی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ انگلینڈ نے اپنی اس ٹیکنیک کے ذریعے آسٹریلیا کو 4-1 کے بڑے مارجن سے اس ایشز سیریز میں شکست دے کر آسٹریلیا سے ایشز ٹرافی واپس چھین لی۔ اس ایشز ٹیسٹ سیریز میں ڈان براڈمین کی کارکردگی ان کے رنز اسکور کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے بے حد عامیانہ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اس ایشز سیریز کے 5 میں سے 4 ٹیسٹ میچوں میں ہی شرکت کی تھی، جن کی 8 اننگز میں انہوں نے ایک دفعہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے مجموعی طور پر 396 رنز اسکور کیے تھے، اور ان کی بیٹنگ اوسط محض 56.57 رنز فی اننگ رہی تھی، جس میں ان کی 1 سنچری اور 3 نصف سنچریاں بھی شامل تھیں، اور وہ ایک دفعہ 0 کے اسکور پر بھی آؤٹ ہوئے تھے۔ ڈان براڈمین کا اس ایشز سیریز میں سب سے زیادہ اسکور 103 رنز ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ پر بنایا تھا، اس کی پہلی اننگز میں بنایا تھا۔ ڈان براڈمین کا ٹیسٹ کیریئر اور ان کی ریٹائرمنٹ۔ ڈان براڈمین کا ٹیسٹ کیریئر 20 سالوں پر محیط رہا تھا۔ انہوں نے سن 1928 سے لے کر سن 1948 تک ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم کی نمائندگی کی تھی۔ دوسری عالمگیر جنگ، جو کہ ڈان براڈمین کے عروج کے دور میں سن 1939 سے لے کر سن 1945 تک جاری رہی تھی، نے ڈان براڈمین کے کرکٹ کیریئر کو بے حد نقصان پہنچایا تھا اور مختصر کر کے انہیں جلد ہی ریٹائر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈان براڈمین نے اپنی زندگی میں محض 52 ٹیسٹ میچوں میں ہی شرکت کی تھی، اور ان ٹیسٹ میچوں کی 80 اننگز میں انہوں نے 10 دفعہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 6,996 رنز، ایک ناقابل تسخیر 99.94 رن فی اننگ کی بیٹنگ اوسط سے اسکور کیے تھے۔ ڈان براڈمین نے 29 سنچریاں بھی اسکور کی تھیں، جو اس دور کا ایک نیا
عالمی ریکارڈ تھا۔ ڈان براڈمین کے ٹیسٹ کرکٹ میں بیٹنگ کے عالمی ریکارڈز: ان سنچریوں میں 10 ڈبل سنچریاں، 2 ٹرپل سنچریاں بھی شامل ہیں جو کہ آج تک ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 299 رنز کی ناٹ آؤٹ کی ایک اننگ بھی شامل ہے۔ ان ڈبل سنچریوں کی فہرست میں شامل ہے جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف چوتھے کرکٹ ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ جو کہ اوول ایڈیلیڈ میں سن 1932 میں کھیلا گیا تھا اسکور کی تھی۔ ڈان براڈمین اپنی اس ڈبل سنچری کو محض 1 رن کے فرق سے ٹرپل سنچری میں تبدیل کرنے سے اس لیے محروم رہ گئے تھے کیونکہ آسٹریلوی ٹیم کے آخری کھلاڑی اور اپنا ابتدائی ٹیسٹ میچ کھیلنے والے نئے فاسٹ بالر جن کا نام ہیو موٹلے تھرلو تھا، وہ نان اسٹرائکر اینڈ سے ڈان براڈمین کی ٹرپل سنچری جلد مکمل کروانے کی کوشش میں بھاگ پڑے تھے اور ایک تیز رن بنانے کی کوشش میں بغیر کوئی رن بنائے رن آؤٹ ہو گئے تھے، اور اس طرح آسٹریلیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگ میں 513 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور ڈان براڈمین صرف اپنی ایک اور ٹرپل سنچری صرف 1 رن سے بنانے سے محروم رہ گئے تھے۔ جاری ہے۔